السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ آج واشنگٹن ڈی سی سے ایک بڑی لرزہ خیز خبر سامنے آئی ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ واشنگٹن ہلٹن ہوٹل، جہاں صدر ٹرمپ، ان کی اہلیہ، کابینہ ممبران، سیاستدان اور صحافی جو ہے وہ مسکرا رہے تھے کہ اچانک گولیوں کی آواز سے وہ ہوٹل گونج اٹھا۔ جی ہاں، سالانہ جو وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ڈنر ہے، یہ ایک سالانہ تقریب ہوتی ہے، اس کے دوران فائرنگ کا وہ ہولناک واقعہ پیش آیا ہے کہ جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جان کو شدید خطرہ جو ہے وہ ایک موقع پر لاحق ہو گیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھ رہا ہوں کہ یہ 45 سال کے بعد ایک واقعہ ریپیٹ کیسے ہو رہا ہے، گو کہ ان دو کا تعلق ابھی تک کوئی آپس میں نہیں ہے اور نہ ہی میرے خیال میں ہوگا، لیکن بہرحال ایک انسیڈنٹ ہے، اس کے اندر کیا ہوا، کیسے ہوا، وہ سب چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تفصیلات کچھ ایسے ہیں کہ یہ ہفتے کی رات 25 اپریل 2026 کا وقت ہے۔ ہوٹل کے ہال میں تقریباً 2500-2600 مہمان موجود ہیں، جن میں صدر ٹرمپ، خاتون اول جو میلانیا ٹرمپ ہیں، نائب صدر جے ڈی وینس ہیں، کابینہ کے بہت سارے ارکان، پولیٹیشنز اور صحافی جو ہیں وہ سارے موجود ہیں۔ 8:30 کا تقریباً ٹائم ہے اور سیکیورٹی کے جو سارے لوگ ہیں وہ کھڑے ہیں اور بیرونی حصے سے اچانک گولیوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ہال کے اندر موجود لوگوں کے لیے یہ ایک قسم کا ڈراؤنا خواب تھا۔ کچھ لوگوں نے پہلے سوچا کہ شاید کھانے پینے کی کوئی پلیٹس گر گئی ہیں، کوئی چیز گر گئی ہے، اس کی وجہ سے شاید اتنا شور مچا ہے، لیکن جلد ہی ہر طرف جو ہے وہ چیخ و پکار ہونے لگی اور ایک کیوس مچ گیا، اور موقع پر موجود افراد بتاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے فوٹیج میں کہ وہ تمام لوگ پھر میزوں کے نیچے چھپ گئے اور پھر بہت زیادہ چیخ و پکار بھی سنائی دی۔ سیکیورٹی رسپانس اور شوٹر کی گرفتاری بھی جو ہے ساتھ ہی ہوئی۔ جیسے ہی فائرنگ ہوئی، سیکرٹ سروس کے جو ایجنٹس ہیں وہ بجلی کی تیزی سے جو ہے انہوں نے ایکشن لیا۔ صدر ٹرمپ کو انہوں نے اسٹیج سے نیچے اتارا اور فوری طور پر جو ہے وہ ایک محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ جو آفیشلز وہاں موجود ہیں اور جو ابھی تک کی انفارمیشن سامنے آئی ہے اس کے مطابق شوٹر جو ہے اس کی شناخت 31 سالہ کول ٹامس ایلن کے نام سے ہوئی ہے۔ ان کا تعلق جو ہے، اس شوٹر کا جو ہے وہ تعلق کیلیفورنیا سے بتایا جاتا ہے اور وہاں پر بھی سنا ہے کہ ریڈ ہوا ہے۔ ابھی اس حوالے سے تفصیلات مزید آگے آنا باقی ہیں۔ اور سیکیورٹی کے یہ شخص جو ہے ایک حصے کو توڑ کر ہال میں داخل ہوتا ہے، جیسا کہ آپ ویڈیو فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو شخص ہے اس کے پاس نہ صرف گنز ہیں بلکہ چاقو بھی اس کے پاس تھے، اور وہ آپ کہہ لیں کہ ہتھیاروں سے لیس ہے۔ اور اس افراتفری میں ایک قانون نافذ کرنے والے افسر کو، یعنی سیکرٹ سروس کے ایجنٹ کو گولی بھی لگی، لیکن شکر ہے کہ اس کی بلٹ پروف جو ویسٹ ہے اس نے اس کی جان بچا لی اور وہ خطرے سے بالکل باہر ہے، ہاسپٹل سے بھی ڈسچارج ہو چکا ہے۔ ہلٹن ہوٹل کی جو تاریخ ہے اور جو معاملات ہیں سیکیورٹی کے، اس کے اوپر بڑی دلچسپ چیز ہے کہ تشویشناک بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے کہ یہ وہی واشنگٹن ہلٹن ہوٹل ہے جہاں 45 سال پہلے صدر رونلڈ ریگن پر بھی جو ہے وہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور اسی وجہ سے مقامی لوگ اسے ہنکلی ہلٹن کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ اور واقعے کے بعد سیکیورٹی کے حوالے سے کافی سوالات جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ کچھ جو انفارمیشن اور اطلاعات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق جو حملہ آور ہے وہ اسی ہوٹل میں ایز اے گیسٹ موجود تھا، واللہ عالم وہ اس ایونٹ میں انوائٹڈ تھا یا ویسے گیسٹ موجود تھا، کیونکہ ابھی بھی کوئی بہت زیادہ تصدیق شدہ انفارمیشن سامنے نہیں آئی ہے۔ تحقیقات جاری ہیں، ایف بی آئی دیکھ رہی ہے اور دیگر ادارے جو ہیں وہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، لیکن ٹرمپ کا رد عمل سامنے آیا ہے اور ایک پریس کانفرنس انہوں نے کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس تمام خطرے کے باوجود مطلب آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان کو سن بھی سکتے ہیں کہ وہ پرسکون دکھائی دے رہے ہیں صدر ٹرمپ۔ واقعے کے 2 گھنٹے کے بعد انہوں نے وائٹ ہاؤس سے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ یہ ایک غیر متوقع شام تھی، اور پھر انہوں نے ایز یوزول جیسے وہ مذاق کرتے ہیں، جوک کرتے ہوئے کہا کہ انہیں پہلے لگا کہ شاید کوئی ٹرے وغیرہ گر گئی ہے، لیکن ٹرمپ نے پھر بتایا کہ کیسے کیا ہوا، اور پھر انہوں نے سیکرٹ سروس کی جو ہے وہ تعریف کی اور اعلان بھی کیا کہ یہ ڈنر منسوخ نہیں ہوا بلکہ اگلے 30 دنوں میں دوبارہ منعقد کیا جائے گا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب وہ ایز اے پریزیڈنٹ اس میں شرکت کر رہے تھے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ جو نیا وائٹ ہاؤس بال روم ہے وہاں پر وہ منصوبہ اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ سیکیورٹی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے۔ دوستوں، یہ جو واقعہ ہے امریکی جو سیاسی تاریخ ہے اس کا ایک اور سیاہ باب بن چکا ہے آلریڈی،
بہت خوش قسمتی ہے، بہت شکر ہے، بہت مہربانی ہے اللہ کی کہ کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن اس نے آبویسلی سیکیورٹی کا جو نظام ہے اس کے اوپر سوالات کھڑے کیے ہیں۔ لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، لیکن ایک بات کو آپ اپریشیٹ بھی کریں گے کہ جو بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے حملہ آور کو، جو سیکیورٹی اوفیشلز موجود تھے، انہوں نے حملہ آور کو ہال کے اندر داخل نہیں ہونے دیا، اسے اس طرح سے کھل کر کوئی فائرنگ کا موقع بھی نہیں ملا، اور اس کی گرفتاری کی تصویر بھی جاری ہو چکی ہے، اس کے بارے میں اور انفارمیشن بھی سامنے آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد اب کیا، کیسے، کب کیا چیزیں جو ہے وہ ترتیب دی جاتی ہیں اور شیپ لیتی ہیں، میں اس کے اوپر بھی نظر رکھوں گا آپ کے ساتھ، اس حوالے سے بھی جو بھی ڈیٹیل سامنے آئیں گی وہ بھی شیئر کرتا رہوں گا۔ لیکن ابھی فی الحال یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی، یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ واقعہ ہوا ہے۔ اسی طرح کے واقعات میں اگر کوئی شوٹر، کوئی حملہ آور، کوئی اور کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا انسیڈنٹ بن جاتا ہے۔ شکر ہے اور لکیلی اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، صدر ٹرمپ بھی محفوظ رہے، ان کی اہلیہ بھی، کابینہ کے ممبران بھی، صحافی بھی، سیاستدان بھی، تقریباً جو بھی لوگ اٹینڈ کر رہے تھے وہ سب وہاں محفوظ رہے، ان کی جان بھی محفوظ، سب چیزیں محفوظ۔ اور یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ ریلیف ہے اس سارے معاملے کا، کیونکہ اگر خدا نخواستہ کوئی اور چیزیں ہو جاتی تو پھر نہ جانے یہ باتیں کس طرف کو جاتی۔ ابھی بھی اب چونکہ یہ بہت انیشل سٹیج ہے، اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے محرکات کیا تھے اور یہ چیزیں کیوں، کس نے جو ہے وہ کوشش کی، اٹیمپٹ کیوں کیا۔ میں اس کے اوپر بھی نظر رکھوں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔